اچھا ایکسرسائز 2.1 جو ہے اس میں ہمارے پاس کویشچن نمبر 4 ہے. کویشچن نمبر 4 میں ہمارے پاس ہے کہ میٹرکس گیون ہے اے اور یہ بھی 3x3 میٹرکس ہے. 1 4 4 4 1 4 4 4 1 اور ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ شو دیٹ اے اسکوائر -1/3 -2a -9i = 0. یہ اصل میں کیپٹل او ہے، یہ 0 نہیں ہے اور یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں 0 میٹرکس. یہ جو ہمارے پاس میٹرکس اس طرح یہ جو ایکسپریشن ہے اس کو اگر ہم ایولیویٹ کریں گے تو اس سے آئے گا میٹرکس جس کی تمام انٹریز ہوں گی 0، جس کو ہم کیپٹل او سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں یہ اے اسکوائر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 1/3 اے ملٹیپلائڈ بائی اے اور پھر -2 انٹو اے اور پھر -9 انٹو آئی جو ہے یہ اصل میں 3x3 آرڈر کا آئیڈینٹی میٹرکس ہے. اگر اس گیون میٹرکس اے کا آرڈر ہمارے پاس 4 ہوتا تو پھر یہ آئی اس کیس میں 4x4 ہونا چاہیے تھا. تو اس کا کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ کویشچن کو دیکھ کے ہم لکھ سکیں گے کہ آئی کا آرڈر اصل میں کیا ہے. تو اب اگر اس میں آپ ویلیو لکھ لیں 1/3 اور اے کی ویلیو آپ کے پاس ہے 144 414 اور 441. اسی طرح اگین اے لکھ لیں 144 414 441 اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے -2 اور اے کی ویلیو لکھ لیں وہ آپ کے پاس ہے 144 اور 414 441 اور فائنلی ہم نے لکھنا ہے -9 انٹو دس آئیڈینٹی میٹرکس 0 1 0 0 0 1. تو اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس سے کیا آتا ہے. اس سے او میٹرکس جس کی تمام انٹری 0 ہوتی ہیں وہ آتا ہے یا نہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ملٹیپلیکیشن ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. دس رو انٹو دس کالم، تو 1 1 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا 1 آئے گا، 4 4 کے ساتھ ہوگا 16 اور پھر 4 ہوگا 16. تو 16 + 16 + 1 33 آئی تھنک یس 33. اب دس رو ود دس کالم، تو اس میں اگر آپ دیکھیں یہ ہے 4، یہ 4 1 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو اگین 4 اور 4 4s are 16. تو 16 + 4 + 4 اس سے آئے گا 24. اگین اگر آپ اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ 1 4 کے ساتھ، یہ 4 4 کے ساتھ اور یہ 4 1 کے ساتھ، تو اس سے آئے گا 24. تو اس کو اگر آپ چیک کریں تو مین ڈائیگنل پہ آپ کے پاس آئیں گے 33 اور آف ڈائیگنل جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے 24. یہ سارے اگر آپ کریں گے، اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس 2 کو ان تمام کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، یہ اسکیلر ملٹیپلیکیشن ہے. تو یہ ہو جائے گا 2 8 8 اور اسی طرح یہ اور فائنلی یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 9 کو ملٹیپلائی کریں، اسکیلر ملٹیپلیکیشن ہے تو باقی زیروز ہیں، صرف ڈائیگنل پہ آپ کے پاس 9 9 9 آ جائیں گے. تو اب یہ اچھا اب یہاں پہ ایک اسکیلر ملٹیپلیکیشن اور بھی ہے. 1/3 کو اگر ہم یہاں ملٹیپلائی کر لیں، اسی اسٹیپ میں کر لیتے ہیں تو لیٹ می چینج کلر تاکہ آپ کو نظر آئے. ڈیوائڈیڈ بائی 3 یہ اسکیلر ملٹیپلیکیشن 1/3 کے ساتھ آپ ان سب کو ملٹیپلائی کریں تو 1/3 کے ساتھ ملٹیپلیکیشن یا 3 پہ ڈویژن جو ہے وہ سیم چیز ہے. تو یہ ایک سٹیپ ہم نے اور کیا. اب اس کو اگر آپ دیکھیں 33 3 پہ ڈیوائڈ ہوگا تو 11 آئے گا، 24 ہوگا تو 8 آئے گا.
تو اس یہاں پہ بھی اب آپ کے پاس آف ڈائگنل جو ہیں وہ 8 ہوں گے اور ڈائگنل پہ آپ کے پاس یہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اب مائنس جو ہے یہ آپ اس سے سبٹریکٹ کریں، 2 8 8 8 2 8 8 8 2 اور یہاں پہ آپ کے پاس ہے 9 0 0 0 9 0 0 0 9۔ تو اس کو ڈیٹیل سے بھی کر سکتے ہیں اور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ آبویس ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس یہ جو 3 انٹریز ہیں یہاں پہ یہ 3 ایٹس ہیں، تو یہ ایٹس جو ہیں یہ ان تینوں سے سبٹریکٹ ہوں گے تو ان 3 پوزیشنز پہ 0 آئے گا اور ان 3 پوزیشنز پہ بھی 0 آئے گا اگر یہ 3 8 جو ہیں یہ سبٹریکٹ ہوں گے۔ باقی مین ڈائگنل پہ بچ جائیں گے 11، تو 11 سے 2 2 2 سبٹریکٹ ہوں گے تو بچیں گے 9 9 9 اور پھر 9 9 9 سبٹریکٹ ہوں گے تو کیا بچے گا 0 0 0 0 0 0 0 0 0۔ اور اس میٹرکس کو ہم کیپٹل او سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس جو ریلیشن ہے 1/3a² minus 2a minus 9 equal to capital O۔ This is proved۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 5 جو ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے، اس میں ہمارے پاس پہلے مجھے پیج کو نیچے لانے دیں۔ کویسچن نمبر 5 آپ کے پاس ہے، یہ بھی سمپل ہے، جسٹ میں اس کو انٹروڈیوس کر لوں گا، باقی آپ اس کو خود کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے اے جس کی انٹریز ہمیں گیون ہیں، وہ ہیں 0 اور 2b، اتنا اسپیس نہیں، 2b اور پھر ہے -2، اس کے بعد دوسرا رو ہے 3 1 3 اور تیسرا رو ہے 3a 3 اور -1۔ اور آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ اے جو ہے یہ سمیٹرک ہے، یہ گیون ہے، گیون کیا ہے کہ اے از سمیٹرک، اے سمیٹرک ہے، اور آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ فائنڈ کریں ویلیوز آف اسمال اے اینڈ بی، یہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے۔ تو سمیٹرک کا کیا مطلب ہے؟ سمیٹرک کا مطلب یہ ہے کہ اے ٹرانسپوز از ایکول ٹو اے، تو یہ اے ٹرانسپوز از ایکول ٹو اے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ اے کو ٹرانسپوز کر لیں، اس اے کو ٹرانسپوز کر لیں، یہ ویلیو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اے ٹرانسپوز اور ایکول ٹو اے ہے، سمیٹرک کا یہی مطلب ہے، تو اے کی ویلیو ہم یہاں پہ لکھیں گے۔ تو یہ اے ٹرانسپوز تو یہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ پڑھیں رو اور لکھیں کالم، تو 0 اور 2b -2 3 1 3 اور 3a 3 اور -1، یہ کیا ہے؟ یہ اے ٹرانسپوز ہے یہ والا۔ اور اب اے آپ کے پاس ہے 0 2b -2 3 1 3 3a 3 اور -1۔ یہ بائی سمیٹرک کی جو پراپرٹی ہمیں دی گئی ہے اس بیس پہ یہ دونوں میٹریسز آپس میں ایکول ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں اے اور بی کی ویلیوز، تو دو میٹریسز تب ایکول ہوتے ہیں اگر اس کا آرڈر سیم ہو اور اگر اس کی کرسپونڈنگ انٹری سیم ہو۔ تو آرڈر تو ظاہر ہے کہ دونوں 3/3 ہیں، تو ایکویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ کرسپونڈنگ انٹریز بھی سیم ہونی چاہیے، مطلب کہ اس انٹری میں بی ہے تو یہ برابر ہونا چاہیے اس کو اس انٹری کے۔ تو اگر آپ لکھیں کہ 2b = 3 تو اس سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ b کی ویلیو کیا ہے 3 اور 2 ہے، تو یہ آپ کے پاس ایک ویلیو آ گئی ہے۔ اسی طرح اے کے لیے آپ اس کو دیکھیں، یہ آپ کے پاس 3a ہے تو اس کو ایکول ہونا چاہیے اس کے ایکول، تو 3a آپ کے پاس ہونا چاہیے -2، تو اس سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ a = -2 اور 3۔ سو اسی طرح آپ اس کو ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں۔
اچھا کویشچن نمبر 6 میں 2 پارٹس ہیں، وہ بھی ایزیلی اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں۔ اس میں ہے کہ آپ کے پاس سالو دا فالوئنگ ایکویشن فار ایکس۔ کویشچن نمبر 6 میں ہے کہ سالو دا فالوئنگ میٹرکس ایکویشن فار کیپٹل ایکس۔ ایکس کی ویلیو، کیپٹل ایکس کی ویلیو معلوم کریں۔ کیپٹل ایکس میٹرکس ہے، تو یہ آپ کو گیون ہے ایکس مائنس 3a از اکول ٹو 2b، یہ گیون ہے، اور اے کی ویلیو آپ کو گیون ہے وہ ہے 103 اور نیگیٹو 2 ٹو 1، یہ اے کی ویلیو ہے، اور دوسری ویلیو ہے بی کی۔ تو بی کی ویلیو بی گیون ہے وہ ہے 2 1 1 اور 3 نیگیٹو 1 4۔ تو اب اس ریلیشن کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ آپ کے پاس ایکس ہے اور مائنس 3a کو اگر آپ اس سائڈ پہ شفٹ کر دیں تو یہ ہو جائے گا 2b پلس 3a۔ تو x کی ویلیو آپ نے معلوم کرنی ہے 2، اور b کی جگہ پہ b کی ویلیو پٹ کریں، اور پلس 3، اور a کی جگہ پہ a کی ویلیو پٹ کریں۔ تو a کی ویلیو آپ کے پاس ہے 103 نیگیٹو 2 ٹو 1، b کی ویلیو ہے 2 1 2 1 1 اور 3 نیگیٹو 1 4۔ اب اس 2 کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسکیلر ملٹیپلیکیشن ہے، اس میٹرکس کی تمام انٹریز اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوں گی، تو 4 2 2 6 نیگیٹو 2 8۔ سملرلی 3 کا مطلب ہے کہ تمام انٹریز اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوں گی، اور یہ تو اب یہ دونوں اگر آپس میں ایڈ ہوں گی تو اس سے جو بھی میٹرکس آئے گا 4 + 3 7، اور پھر 2 + 0 2، پھر 2 + 9 11، اور 6 -6 سے آئے گا 0، نیگیٹو 2 اور 6 سے آئے گا 4، 8 اور 3 سے آئے گا 11۔ تو اصل میں آپ کے پاس دس از اکول ٹو ایکس، سو یہ اصل میں آپ کے پاس ایکس کی جو ویلیو ہے وہ یہ ہے، دس از یور کیپٹل ایکس۔ اسی طرح اس میں دوسرا پارٹ ہے، اس کو بھی آپ ایگزیکٹلی اسی طرح ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اچھا اس میں کویشچن نمبر 7 جو ہے، کویشچن نمبر 7 میں آپ کو 2 میٹریسز گیون ہیں، 4x4 میٹریسز ہیں۔ ایک میٹرکس ہے 1 0 نیگیٹو 1 2، اور پھر ہے 3 1 2 5، اور پھر ہے 0 نیگیٹو 2 اور 1 6۔ یہ میٹرکس اے ہے، اور میٹرکس بی ہمارے پاس ہے، یہ بھی 4x4 میٹرکس ہے، تو یہ ہے 3 1 1 3 نیگیٹو 1 4، اور پھر ہے 3 1، اچھا 3 میں نے کہا 4x4 میٹریسز ہیں، لیکن یہ 3x4 ہیں، سوری، 3 1 اور 2 نیگیٹو 1۔ اور ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ثابت کریں کہ اے پلس بی ہول ٹرانسپوز جو ہیں یہ برابر ہے اے ٹرانسپوز پلس بی ٹرانسپوز کے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے اے کو بی کے ساتھ ایڈ کریں، پھر ٹرانسپوز کریں، اور رائٹ سائڈ پہ اے کو ٹرانسپوز کریں، بی کو ٹرانسپوز کریں، پھر ایڈ کریں، تو آنسر آنا چاہیے سیم۔ تو اگر ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ لے لیں تو ہمارے پاس اے پلس بی کیا ہوگا، اے اور بی اوپر گیون ہے، ڈائریکٹ اس کو ایڈ کر دیتے ہیں، زیادہ ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 1 ایڈ ہوگا 2 کے ساتھ، یہ ہے 3، 0 نیگیٹو 1 کے ساتھ، تو نیگیٹو 1، نیگیٹو 1 اور 3 سے آئے گا 2، 2 اور 1 سے آئے گا 3، 3 اور 1 سے آئے گا 4، 1 اور 3 سے آئے گا 4، 2 اور نیگیٹو 1 سے آئے گا 1، 5 4 سے آئے گا 9، 0 3 سے آئے گا 3، نیگیٹو 2 1 سے آئے گا نیگیٹو 1، 1 اور 2 سے آئے گا 3، 6 نیگیٹو 1 سے آئے گا 5۔ تو یہ اے پلس بی ہے، اور ہمارے پاس اے پلس بی ٹرانسپوز جو ہے وہ یہی میٹرکس، اس کے ہم پڑھیں گے رو اور لکھیں گے کالم۔
تو 3 -1 2 3 दूसरा रो इसका कर लें, इसको दूसरा कॉलम 1 9 और तीसरा जो है रो इसको तीसरा कॉलम बनाएं 3 और 5। ये A प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास आ गया है। लेट्स कॉल दिस 1। अब A ट्रांसपोज राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या चाहिए? राइट हैंड साइड के लिए चाहिए A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A ट्रांसपोज और प्लस यहाँ पे लिख लेंगे बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए आपके पास ये है, तो इसका ट्रांसपोज पढ़ें रो और लिखें कॉलम 1 0 -1 2 3 1 2 5 और लास्टली 1 6। इसी तरह 2 -1 3 1 ये बी ट्रांसपोज है, 1 3 -1 4 और 3 1 2 -1। अब अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो देखते हैं कि इससे क्या आता है। तो 1 + 2 से आएगा 3, 3 + 1 से आएगा 4, 0 + 3 से आएगा 3, 0 -1 से आएगा -1, 1 + 3 से आएगा 4, -2 1 से आएगा -1 और -1 और 3 से आएगा 2 और फिर 2 और -1 से आएगा 1, 1 और 2 से आएगा 3, 2 और 1 से आएगा 3, 5 और 4 से आएगा 9 और 6 और -1 से आएगा 5। इसको कह दें 2। तो अगर आप 1 और 2 को देख लें तो ये हमारे पास ये दोनों आंसर जो हैं ये सेम है, 3 4 3 और यहाँ पे सारे आप चेक कर सकते हैं। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि A + B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है कि लेट A इज इक्वल टू 1 2 0 और 3 -1 4 और शो हमने क्या करना है? शो हमने करना है कि A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। अगर आप 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो इससे अगेन वही पुराना मैट्रिक्स आएगा। और दूसरा है अगर आप A ट्रांसपोज लेंगे तो ये बराबर नहीं होता A ट्रांसपोज A के। ये तो खैर मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड नहीं होती, तो इसका ट्रांसपोज के साथ कोई काम नहीं है, ये वैसे भी नहीं होगा। तो अगर आपके पास ये A है तो A ट्रांसपोज क्या होगा? A ट्रांसपोज आपके पास होगा 1 2 0 और 3 -1 4, ये A ट्रांसपोज है। A ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज क्या होगा? तो इसके रोज़ को कॉलम कर लें, 2 -1 0 4। ये किस चीज़ के इक्वल है? ये A के इक्वल है। ये आपके पास A है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि A ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज ये अगर आप करें तो इससे आपके पास आएगा A। और ये दूसरा जो है इसको आप खुद करें। आप ये A ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है, तो A लिखें, A ट्रांसपोज आंसर फाइंड करें, फिर A ट्रांसपोज A करें। तो मेरे ख़्याल में अच्छा, A हमारे पास किस ऑर्डर का है? A का ऑर्डर हमारे पास है 2/3 और A ट्रांसपोज का ऑर्डर हमारे पास है 3/2। तो अगर हम A ट्रांसपोज करेंगे तो A का ऑर्डर 2/3 है और A ट्रांसपोज का ऑर्डर 3/2 है, तो इन साइड सेम है, तो ये तो A और A ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन तो कन्फॉर्मेबल है। अब A ट्रांसपोज A अगर हम करना चाहें तो पहले A ट्रांसपोज अगर हम लिखें ये है 3/2 और फिर आपके पास A जो है वो है 2/3, तो ये भी इन साइड सेम है, तो ये आप कर सकते हैं। A और A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज A दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसका जो फाइनल आंसर है वो सेम आए।
اس طرح آپ کے پاس ہے کہ اگر ہمارے پاس دو میٹریسز ہیں اے اور بی، وہ سمیٹرک ہیں، تو ویریفائی کریں کہ اس کا پلس بھی سمیٹرک ہے۔ تو اس کے لیے یہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ اصل میں اسی پہ کویشچن ہے کہ اگر ہمارے پاس اے پلس بی جو ہیں اس کا ہول ٹرانسپوز برابر ہوتا ہے اے ٹرانسپوز پلس بی ٹرانسپوز کے، تو اگر ہم کہیں کہ اے سمیٹرک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اے ٹرانسپوز از اکول ٹو اے ہے، اور بی ٹرانسپوز از اکول ٹو بی کا مطلب ہوگا کہ بی از سمیٹرک۔ اس کا مطلب ہے کہ اے از سمیٹرک اور اس کا مطلب ہے کہ بی از سمیٹرک۔ تو اگر اے سمیٹرک ہے اور بی سمیٹرک ہے تو اے پلس بی یہ بھی سمیٹرک ہوگا۔ اس کا جرنلی یہی بات ہم کرتے ہیں کہ اگر اے سمیٹرک ہو اور بی سمیٹرک ہو تو اس کا جو پلس ہے وہ بھی سمیٹرک ہونا چاہیے۔ تو اس کو ہم پروو کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اے پلس بی، ہمارے پاس اے جو ہے یہ سمیٹرک ہے اور بی جو ہے یہ بھی سمیٹرک ہے، تو ہمیں ثابت کرنا ہے کہ اے پلس بی جو ہے یہ بھی سمیٹرک ہے۔ تو اے پلس بی کو سمیٹرک ہم کس طرح ثابت کر سکتے ہیں؟ اگر اس کا ہم ٹرانسپوز لے لیں اور یہ برابر ہو جائے اے پلس بی کے، تو ہم کہیں گے کہ اے پلس بی سمیٹرک ہے، کیونکہ اس کے ٹرانسپوز لینے کے بعد یہی اے پلس بی دوبارہ آیا ہے۔ تو یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کنسیڈر کر دیتے ہیں اے پلس بی ٹرانسپوز۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ برابر ہوتا ہے اے ٹرانسپوز پلس بی ٹرانسپوز کے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس پراپرٹی ہے۔ اب یہ ہمیں گیون ہے کہ اے سمیٹرک ہے بی سمیٹرک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ٹرانسپوز اے کے برابر ہوگا کیونکہ اے سمیٹرک ہے، اور بی ٹرانسپوز بی کے برابر ہوگا۔ تو یہ کیا ثابت ہوا؟ یہ ثابت ہوا کہ اے پلس بی کا ٹرانسپوز برابر ہے اے پلس بی کے، دیر فور اے پلس بی از سمیٹرک۔ تو یہاں پہ تو ایگزامپل دیا گیا ہے کہ اس ایگزامپل سے ثابت کریں، لیکن یہ ہمارے پاس جرنلی ٹرو ہے۔ اگر آپ کے پاس دو میٹریسز سمیٹرک ہوں تو اس کا جو ایڈیشن ہے وہ بھی مسٹ سمیٹرک ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس دو میٹرکس جو ہیں وہ سکیو سمیٹرک ہوں تو تب بھی اس کا جو ایڈیشن ہے وہ بھی سکیو سمیٹرک ہوگا۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس کویشچن نمبر 11 میں ہے، اس کو وہاں پہ ایگزامپل ہے لیکن ہم اس کو جرنلی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اے سکیو سمیٹرک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے از سکیو سمیٹرک۔ اور اگر آپ کے پاس بی ٹرانسپوز از اکول ٹو نیگیٹو بی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بی از سکیو سمیٹرک۔ تو اگر آپ کے پاس اے اور بی دونوں سکیو سمیٹرک ہیں تو پھر اے پلس بی جو ہے یہ بھی ہوتا ہے سکیو سمیٹرک، لیکن اس چیز کو ہم ثابت کر سکتے ہیں کیسے؟ یہ اگر ہمارے پاس اے پلس بی برابر ہو جائے ٹرانسپوز اس کا نیگیٹو اے پلس بی کے، تو ہم کہیں گے کہ اے پلس بی جو ہے یہ سکیو سمیٹرک ہے۔ تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کنسیڈر کریں اس کا، یہ ابھی ہم نے ثابت کرنا ہے، یہ ثابت ہم نے کیا نہیں ہے، اس کو کرنا ہے۔ تو اے پلس بی ٹرانسپوز لے لیں، یہ بائی دیٹ اولڈ پراپرٹی یہ برابر ہے اس کے، اور پھر گیون ہے کہ اے سکیو سمیٹرک ہے تو اے کا ٹرانسپوز جو ہے یہ برابر ہوگا مائنس اے کے، اور بی کا ٹرانسپوز ہوگا برابر مائنس بی کے۔ تو اس سے اگر آپ نیگیٹو کامن لے لیں تو اے پلس بی، تو اے پلس بی ہول ٹرانسپوز از اکول ٹو نیگیٹو اے پلس بی۔ تو ثابت ہوا کہ اگر اے اور بی سکیو سمیٹرک ہیں تو اے پلس بی بھی سکیو سمیٹرک ہوگا۔ اگر اے اور بی یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، اگر یہ دونوں سمیٹرک ہوئے تو اس کا جو پلس ہے وہ بھی سمیٹرک ہوگا، اور اگر اے اور بی جو ہیں یہ سکیو سمیٹرک ہوئے تو اس کا جو پلس ہے اس کا ایڈیشن جو ہے یہ بھی سکیو سمیٹرک ہوگا۔ تو اس کو آپ ایگزامپل سے جو گیون ہیں کویسچنز 9 اور 10 اور 11، اس سے آپ اس کو پٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں اچھا ایک اور ہے کہ اگر آپ کے پاس
क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास है कि अगर आपके पास ए सिमेट्रिक है, नहीं, ए इज़ एनी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक नहीं, ये अगर कोई भी मैट्रिक्स हो तो इसके साथ अगर आप इसका ट्रांसपोज ऐड करें तो ये अब हमारे पास होता है सिमेट्रिक, ठीक है। और इसी तरह अगर इसके साथ आप इसका ट्रांसपोर्ट इससे सब्ट्रैक्ट करें तो फिर ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको हम जर्नली भी प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको हम सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं तो अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज ले लें और इससे हमारे पास आए ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये इनसाइड वाला, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। लेकिन अभी इसको हम प्रूव करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर करें और इस ट्रांसपोज का मतलब ये है कि ए पे ट्रांसपोज ले लें और ए पे एक ट्रांसपोज ऑलरेडी है और दूसरा भी ले लें इस पे। ये हमें पता है कि जब किसी मैट्रिक्स पे दो बार ट्रांसपोज लेते हैं तो वो वापस वही मैट्रिक्स आता है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने ये कंसिडर किया ए प्लस ए ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज लिया, तो इससे आया ए प्लस ए ट्रांसपोज ये चीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। इसी तरह अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और इससे आप इसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करें तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, मतलब कि इससे आना चाहिए ये। अगर ये ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज लेने से ये आना चाहिए। अब ये हमने प्रूव नहीं किया। लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लें। अब बाई दैट रूल ए पे ट्रांसपोज अप्लाई होगा और दूसरे ट्रांसपोज पे भी ट्रांसपोज अप्लाई होगा। इससे आएगा ए ट्रांसपोज और इससे आएगा ए। इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास नेगेटिव है और इसको आप रिवर्स करें, ए माइनस बी के बजाय बी माइनस ए लिखें तो एक नेगेटिव यहाँ पे निकलता है। तो अब अगर आप देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज विद द नेगेटिव, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आसान है, उसमें आपने मैट्रिक्स लेना है और उस मैट्रिक्स से साबित करना है। तो मैट्रिक्स से साबित करना कंपैरेटिवली और भी आसान है, इसको हमने जर्नली साबित